اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے برین لائن۔ برین لائن رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ دونوں ہاتھوں پر اچھے طریقے سے جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ آپ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے برین لائن، یعنی کہ خط ذہن یا دماغ کی لکیر۔ خط ذہن جو ہے ہماری کامیابی اور کامرانی کی علامت ہوتی ہے۔ ہاتھ پر ذہن کی لکیر سب سے شاندار ہونا ضروری ہوتی ہے۔ جب ہاتھ پر دماغ کی لکیر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی، جزیرے ہوں گے، تو یقینی طور پر اس شخص کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات ہوں گی۔ اور دماغ کی لکیر رائٹ اور لیفٹ ہینڈ دونوں پر اچھے طریقے سے بغور جائزہ لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور ان دونوں کا تقابلی جائزہ لینے کے بعد ہی پیشن گوئی کی جاتی ہے۔ بائیں ہاتھ پر یعنی کہ لیفٹ ہینڈ پر جو دماغ کی لکیر ہوتی ہے وہ پیدائشی رجحانات اور وراثتی خصوصیات کو ظاہر کرتی ہے، اور رائٹ ہینڈ کے اوپر دماغ کی لکیر ذاتی ہمت اور کوشش اور میرٹ سے حاصل کردہ کامیابی کو ظاہر کرتی ہے۔ دونوں ہاتھ پر یعنی کہ لیفٹ اور رائٹ ہینڈ کے اوپر دماغ کی لکیر کا اچھے طریقے سے جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے، تاکہ انسان کے بارے میں معلوم کیا جا سکے کہ وہ پیدائشی طور پر کیا تھا اور اپنی محنت کے بدولت وہ کیا بن گیا۔ مثال کے طور پر اگر دماغ کی لکیر اس لیفٹ ہینڈ پر ماؤتھ آف مون تک جاتی ہے اور رائٹ ہینڈ کے اوپر بالکل سٹریٹ ہے، تو یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اس شخص نے اپنی محنت کے بدولت بہت زیادہ ترقی کی، اور حالات کا مقابلہ کرتے کرتے یہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر گیا، اور اس نے اپنے کاروبار میں ترقی حاصل کری اور اپنے پاس بہت زیادہ بینک بیلنس بنا لیا۔ کیونکہ سیدھی جو دماغ کی لکیر ہوتی ہے، اچھی لمبی سیدھی لکیر ایک شاندار کامیابی کو ظاہر کرتی ہے۔ ماؤتھ آف مون کی طرف جاتی دماغ کی لکیر تخلیقی صلاحیتوں کو تو ظاہر کرتی ہے، مگر اس نے اپنی پیدائشی تخلیقی صلاحیتوں کو سائڈ پر کرا، جیسے کہ عموماً لوگ شاعر ہوتے ہیں، پینٹر ہوتے ہیں، مگر اس نے عملی زندگی میں محنت ترقی کی اور اس نے کامیابی حاصل کی۔ یہ اس چیز کا مظہر ہے۔ اسی کے ساتھ اگر دونوں ہاتھوں پر لکیریں ملتی جلتی ہوں، جیسے کہ لیفٹ ہینڈ کے اوپر بھی دماغ کی لکیر ماؤتھ آف مون پر آئے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اپنی خاندان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کی کوئی ذاتی سوچ نہیں ہوتی۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے اس دکان پر بیٹھنا ہے تو وہ اس دکان پر بیٹھ جاتے ہیں، کاروبار کرنا ہے تو کاروبار کرتے ہیں، یا کچھ بھی کرتے ہیں وہ اپنی خاندان کے ذریعے ہی اپنے آپ کو پروان چڑھاتے ہیں اور انہی کے اصولوں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور اگر کسی شخص کے ہاتھ پر لیفٹ ہینڈ پر دماغ کی لکیر دو شاخہ ہو اور رائٹ ہینڈ پر دماغ کی لکیر بالکل سیدھی ہو، تو ایسے لوگ پیدائشی طور پر دو صلاحیتیں رکھتے تھے، یعنی کہ وہ کاروبار بھی کر سکتے تھے، جاب بھی کر سکتے تھے، بیک وقت وہ کاروبار کے ساتھ ساتھ کوئی سائیڈ بزنس بھی کر سکتے تھے، یعنی کہ بیک وقت وہ دو کام کرنے کی صلاحیتیں رکھتے تھے۔ اور عملی طور پر اس نے اس چیز کو نشو نما کی، اور یعنی کہ وہ رائٹ ہینڈ کے اوپر دماغ کی لکیر سیدھی ہے، اس نے اپنی صلاحیتوں کی نشو نما کی اور وہ آگے بڑھا اور اس نے کامیابیاں حاصل کی۔ اور اگر دونوں ہاتھوں پر دماغ کی لکیر کمزور ہو، یعنی کہ لیفٹ ہینڈ پر بھی دماغ کی لکیر ٹوٹی ہے اور رائٹ ہینڈ پر بھی ٹوٹی ہے، تو یقینی طور پر یہ پیدائشی طور پر کافی زیادہ ذہنی اذیتوں میں شمار کہا جا سکتا ہے، اور بچپن میں ہی کوئی ان کو ذہنی طور پر کافی زیادہ دباؤ کا شکار رہے، اور جوانی میں بھی وہ اس صدمے سے نکل نہیں سکے، اور آنے والے وقت میں بھی وہ اسی طرح اپنی زندگی گزاریں گے۔ اگر کسی شخص کے ہاتھ پر لیفٹ ہینڈ پر دماغ کی لکیر مدھا میں ٹوٹی ہوئی ہے، جبکہ رائٹ ہینڈ کے اوپر بالکل اچھی اور شاندار لکیر ہے، تو یہ عمدہ ذہنی صلاحیتوں کو ظاہر کرتی ہے کہ جو شخص بچپن میں تھوڑا سا ذہنی طور پر پست تھا، پریشان تھا،
ذہنی صلاحیتیں اس کی کم تھی، مگر اس نے وقت کے ساتھ ساتھ خود کو گروم کیا، ایجوکیٹ کیا اور اس نے اپنے آپ کو بہتر کر لیا۔ اور اگر کسی شخص کے ہاتھ پر لیفٹ ہینڈ پر دماغ کی لکیر اچھی ہے جبکہ رائٹ ہینڈ پر دماغ کی لکیر ناقص ہے، تو یہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ اس شخص نے اپنی پیدائشی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا اور بڑھتی عمر میں اس نے اپنے زندگی کو بہتر نہ بنایا اور وہ بالکل یوں سمجھ لیں کسی بھی کامیابی کی طرف، تعلیم کی طرف نہیں جا سکا۔ مثال کے طور پر آپ یوں لے لیں کہ کوئی شخص اچھے خاندان میں پیدا ہوتا ہے اور اس کی فیملی بھی کافی زیادہ پڑھی لکھی ہے، اسے وراثت میں بھی ذہین ماں باپ کی طرف سے اچھی ذہنی صلاحیتیں ملی، مگر وہ معاشرے میں نہ تعلیم حاصل کر سکا، نہ کوئی کام کر سکا، جس کی بدولت اس کی زندگی ناکامیوں کی گرد گھر گئی۔ اب اکثر ہاتھوں پر دل اور دماغ کی لکیر ایک ہوتی ہے، اس کو سیمیل لائن کہتے ہیں۔ اکثر ہاتھ پر دماغ کی لکیر 2 شاخہ ہوتی ہیں یا 3 شاخہ ہوتی ہیں، یا اکثر ہاتھ پر دماغ کی لکیریں 2 ہوتی ہیں۔ اگر کسی شخص کے ہاتھ پر دماغ کی لکیر اور دل کی لکیر ایک ہو تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ کافی زیادہ شاندار قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ بڑے یونیک قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی جو ہوتی ہے یا تو بہت زیادہ شاندار ہوتی ہے کیونکہ یہ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں دل اور دماغ کی پوری قوت لگاتے ہیں، یا تو یہ بہت زیادہ نیک اور بڑے متقی پرہیزگار ہوں گے، یا تو پھر یہ جرائم پیشہ لوگ ہوں گے۔ یہ لوگ بہت زیادہ کامیابیاں بھی حاصل کرتے ہیں یا پھر ان کی زندگی جیل کی کال کوٹریوں میں بھی گزرتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر دماغ کی لکیریں 2 ہوں تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے ڈبل مائنڈڈ بھی ہوتے ہیں، مگر ایسے لوگوں کی زندگی میں یکسر تبدیلی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بچپن میں شرمیلا اور بڑی آسودگی والی زندگی گزارتا ہے، مگر بیک وقت 30 سال کی عمر کے بعد اس کی زندگی میں ایک دم تبدیلی آتی ہے، اس کو روزگار اچھا مل جاتا ہے، اس کو شہرت اچھی مل جاتی ہے اور وہ ایک بڑی شاندار زندگی گزارتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر دماغ کی لکیریں 3 ہوں، 3 شاخہ ہو، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ بہترین ذہنی صلاحیتیں رکھتے ہیں، یہ بڑے مفکر ہوتے ہیں، شاعر ہوتے ہیں اور علم و ادب میں یہ بہت نام کماتے ہیں۔ مولانا مودودی کے ہاتھ پر دماغ کی لکیر کی 3 شاخیں تھیں اور اگر 2 شاخہ ہو تو یہ بیک وقت 2 کام کرنے کی صلاحیتوں کو ظاہر کرتی ہے۔